خبردار کرنا چاہتا ہوں اپنی عزت دار بچیوں کو کہ تمہارے موبائل نمبر ٹریس کیے جاتے ہیں، سینکڑوں جگہ سے تمہارے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ میں ان سب کو ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کا موبائل نمبر نکال لے؟ میں ان طریقوں کو جانتا ہوں، میں نے معلومات کی ہیں کس طرح بغیر کسی کے جانے ہوئے کوئی کسی کا موبائل نمبر ڈھونڈ سکتا ہے۔ اور پھر چیٹنگ شروع ہوتی ہے موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ہائی ہیلو اور السلام علیکم، ہاؤ آر یو، آپ کیسی ہیں؟ اب وہ لڑکی بالکل نہیں سمجھتی کہ یہ لڑکا جو مجھ سے چیٹنگ کر رہا ہے یہ ہے کون، کیونکہ مجھے 100% یقینی ذرائع سے یہ بات معلوم ہے کہ دوسری طرف نوجوان لڑکوں کو اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو کیسے پھنساؤ، تو ان کو اسلامی آداب سکھائے جاتے ہیں، مسلم مینرز، مسلم ایٹیکیٹس، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کیسے کرتے ہیں، اسلامک گریٹنگز کیا ہیں، ایک دوسرے کی خیریت کیسے پوچھی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اب وہ لڑکا پہل کرتا ہے اور لڑکی بھولی بھالی معصوم بیچاری وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کچھ، وہ پریشان ہے، فرسٹریٹڈ ہے، عمر نکل رہی ہے، ماں باپ بیمار پڑ رہے ہیں، وہ سوچتی ہے ہو سکتا ہے کوئی اچھا لڑکا ہو، بھلا لڑکا ہو سکتا ہے، دوستی ہوتی ہے، کچھ دن تک چیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ بھئی کب تک ہم لوگ دور بیٹھ کے چیٹنگ کرتے رہیں گے، ایک بار کم سے کم ملاقات تو ہو۔ پھر کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں بھی لڑکی نہیں سمجھ پاتی کہ یہ لڑکا، اس کا تعلق کس دھرم سے ہے، بالکل نہیں سمجھ پاتی، اور لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے کہ بڑا اچھا لڑکا ہے، بہت شریف ہے، اس نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، تھوڑے ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، شاید دعائیں قبول ہو رہی ہیں، شاید یہ میرا لائف پارٹنر بن جائے، میرے امی ابو کو کچھ سکون مل جائے، اور بالآخر دھیرے دھیرے سب طے ہوتا ہے، اور جب بالکل طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیغام بھیجیے، پرپوز کیجیے، تب وہ لڑکا کھل کے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ اصلی نام ہے اور میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے بغیر تو میں جی نہیں سکتا۔ اب وہ لڑکی بھی اتنی پریشان، محبت اس کے اندر بھی آ گئی، بھروسہ اس کے اندر ہو چکا تھا، ماں باپ کی بیماری کا بھی مسئلہ ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہو جائیے تو پھر میں کچھ سوچتی ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ تو ہو نہیں پائے گا، تم میرے دھرم میں آ جاؤ، پھر آگے چل کے دیکھیں گے۔ بالآخر اس کے بعد پھر وہ لڑکی بھاگتی ہے، رات کے اندھیرے میں ماں باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کر، کتنے ماں باپ کا انتقال ہو گیا بیٹی کے بھاگ جانے کے غم میں، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو میری بچیوں کہ کوئی آپ کو شکار نہیں کرنے جا رہا، یہی تو میں نے کہا تھا کہ ظلم اور انصاف کی کشمکش، سچ اور جھوٹ کی کشمکش، حق اور باطل کی کشمکش جو آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی تھی، آدم و ابلیس سے، اب وہ اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں آئی ہے۔ اس کا جو حصہ تم سے متعلق ہے، بچیوں سے، اس کے بارے میں بس میں کچھ اشارے کر رہا ہوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم کو گمراہ کرنے ہیں، تم کو جنت سے، ہدایت سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے کیا بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو
کسی بھی مسلم لڑکی کو بگا لائے گا، اس کو ساتھ شادی کرے گا یا اس کا مذہب بدلے گا، اس کو 2.5 لاکھ کا چیک اسی وقت ملے گا، اس کو ایک ذاتی مکان ملے گا اور اس کو ایک جاب ملے گا. اور ادھر نان امپلائمنٹ کا جو حال ہے، لاکھوں لڑکے MBA کر کے بھی ان کو کوئی جاب نہیں مل پا رہا، انجینئر ہیں جاب نہیں مل پا رہا. تو ادھر وہ لڑکا بھی پریشان، ادھر یہ لڑکی پریشان. وہ لڑکا وہ جاب کی لالچ میں صحیح، 2.5 لاکھ روپے کی لالچ میں صحیح، ذاتی مکان کی لالچ میں صحیح، یا نفرت کے جذبے سے وہ ایک مسلم لڑکی کو شکار کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ چند مہینے اس لڑکی کو یوز کرنے کے بعد اب میں کھل کر کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر اس لڑکی کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کو زہر دے کر مار دیا جاتا ہے، اور یا اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. اب وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. تو بچیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قوم کے لوگوں کو بھی سمجھائیں. خدا کا شکر ہے اس قوم کے سب لوگ خراب نہیں ہیں، کسی بھی سماج کے سب لوگ خراب نہیں ہوتے. اس قوم کے بھی لوگ ایک سے ایک اچھے لوگ موجود ہیں. میرے ان سے رابطے میں رہتے ہیں، میں ان سب سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں. بہت اچھے لوگ موجود ہیں. غریبوں پر خرچ کرنے والے نان مسلم، خدا کرے کہ میری یہ بات پوری طرح سچ ثابت نہ ہو، لیکن میں پوری تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، غریبوں پر خرچ کرنے والے کچھ نان مسلم حضرات، کچھ نان مسلم بھائی مسلمانوں سے بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں. تم نے اوبرائے ہوٹل کا نام سنا ہوگا، ایک چین ہے دنیا کے مختلف شہروں میں. اوبرائے ہوٹل کے نام سے ہوٹلز ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے اوبرائے. اوبرائے کا مالک ایک سکھ ہے. کیا آپ بلیو کرتی ہو کہ وہ سکھ شخص اپنی آمدنی کا 95% وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے؟ تو ہر سماج میں اچھے لوگ موجود ہیں، ہر سماج میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں اس طرح تم سے بات کر رہا ہوں بچوں، جیسے تم میری بچی ہو. یہ سمیہ بیٹھی ہیں ایسے جیسے تم سب سمیہ ہو، تم سب سمیہ کی بہنیں ہو، تم سب میرے جگر کے ٹکڑے ہو، تم امت کے مستقبل ہو میری بچی ہو. سوچو ذرا، تمہارا نام عائشہ، تمہارا نام فاطمہ، تمہارا نام زینب، تمہارا نام کلثوم، تمہارا نام رقیہ. کل کو روز محشر اگر حضرت زینب کھڑی ہو گئی، حضرت خدیجہ عائشہ فاطمہ کھڑی ہو گئی اور اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ پہلے ان سے ذرا جواب طلب کیجئے، ان کو فلمیں دیکھنی تھیں، ان کو تماشے کرنے تھے، تو ہمارا نام بدل دیا ہوتا. ہمارے نام کے ساتھ یہ حرکتیں. اگر ایک شکایت حضرت خدیجہ نے کر دی، ایک شکایت عائشہ، زینب، رقیہ، کلثوم، سمیہ، کسی نے ایک شکایت کر دی، اب بتاؤ کیا اللہ یہ حکم نہیں دیں گے کہ پکڑ لو اس کو، جکڑ لو اس کو اور اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو؟ اب آخر میں ایک بات کہتا ہوں بچیوں، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے رشتہ دار بہنوں، کزنز کو اور رشتہ دار لڑکیوں کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ، اپنی فرینڈز کو بچاؤ، اپنی کولیگز کو بچاؤ. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وارن کرو. ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. میں کسی کے خلاف جذبات کو بھڑکانے والا انسان نہیں. بہت
اونچی اونچی تمناؤں سے اپنے سینوں کو آباد کرو. سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ایک بھگدڑ مچ گئی تھی. ایک موقع ایسا آیا تھا احد کی جنگ کے موقع پر، اور اللہ نے جان بوجھ کر یقیناً وہ موقع آنے دیا ہوگا. اللہ کے رسول اکیلے رہ گئے، تنہا، اور چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، اور بلم، نیزے، بوچھار. کون تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا؟ وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی. میں تو عورتوں کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کھڑی ہو گئی ام عمارہ، پورے بدن پہ تیر چلتے رہے، اور وہ عورت ہلی نہیں اپنی جگہ سے، اور اللہ کے رسول پر ایک تیر نہیں لگنے دیا. یہ ہے وفا، یہ ہے محبت، یہ ہے اسلام، یہی ایمان، یہ ہے بہادری، یہ ہے پاک دامن عورتوں کا کردار.